بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کی اردو سے سبق نمبر 11 وطن کے پاسبان کے پہلے لیکچر کے دوسرے حصے کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر حاضر ہوں۔ آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 51 کھولیں۔ بند نمبر 3، یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امی لوگو، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ بچوں، اس شعر میں شاعر وطن کی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے بے لوث محبت کرتی ہے، اسی طرح وطن کی محبت ہمارے خون میں شامل ہونی چاہیے۔ مزید شاعر نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وطن جو کہ باغ کی مانند ہے اور باغ کی رونق اس کے پھولوں پتوں سے ہوتی ہے، تو تمہاری مثال بھی انہی کی طرح ہے۔ نوجوان، اپنے یقین اور بھروسے کو مت گوانا، بزرگوں نے یہ وطن تمہیں سونپا ہے اور تم نے ایک امانت دار کی طرح اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہ وطن تمہارا ہے۔ بچوں، اب صفحہ نمبر 52 پہ آ جائیں، آخری بند ہے۔ میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ بچوں، آخری بند میں شاعر ان بزرگوں کی طرف سے نوجوانوں سے مخاطب ہیں جنہوں نے یہ وطن بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس کو بنانے والے ہم تھے، مگر اب اس کا خیال رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا تمہارا کام ہے۔ ہم صرف اس کی بنیاد رکھنے والے تھے، مگر اس کی اصل روح تم ہو۔ اپنے درمیان محبت، خلوص اور احترام قائم رکھنا، نفرتوں کو خود سے دور رکھنا، اس وطن کے پرچم کی سربلندی اور اس کو قائم و دائم رکھنا تمہارا کام ہے، کیونکہ تم ہی وطن کی حفاظت کرنے والے ہو اور اس وطن کے محافظ ہو۔ بچوں، اس نظم کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ پاسبان سے مراد صرف فوج، پولیس، رینجرز یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی نہیں، بلکہ اس ملک میں رہنے والا ہر شہری، خواہ وہ استاد ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر، وکیل یا پھر اس ملک میں رہنے والا عام شہری یا پھر آپ جیسے علم حاصل کرنے والے شاہین ہی کیوں نہ ہو، سب اپنے اپنے محاذ پر ہیں اور ہر کوئی وطن کا محافظ ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کتنی ایمانداری سے کرتا ہے۔ اگر ہم سب اپنا اپنا فرض ادا کریں تو یقیناً پاکستان دنیا کے نقشے پر سورج کی طرح جگمگائے گا انشاءاللہ۔ خدا ہمارے وطن کو ہمیشہ قائم اور آباد رکھے، آمین۔ بچوں، یہ اس نظم میں شامل مشکل الفاظ ہیں جنہیں میں پڑھ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیں۔ نغمہ خواں، رنگ و آب، ذرہ، بحر و بر، کہکشاں، رہگذر، جادے، نظم و ضبط، میر کارواں، ارض پاک، مقدس، گوانا، دولت یقین، برگ و بار، روح کارواں، سر بلند۔ بچوں، اب آپ گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ سبق نمبر 11 وطن کے پاسبان کی بلند خوانی کریں اور مشکل الفاظ کی مشق AR میں کریں۔ اپنے اگلے لیکچر میں اس سبق کے نئے مشقی سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔